السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج عدالتوں کی جانب سے جو ریمارکس سامنے آئے اس سے اب بالکل واضح ہے کہ حکومت کی باتیں، ایگزیکٹو کی کہانیاں اب عدالتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو حقائق ہوں گے، جو وہاں پہ پیش کی جائیں گی چیزیں، ان کے مطابق بات ہوگی۔ بڑے سخت ریمارکس دیے عدالت نے، آج کس کس کیس میں دیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں پاکستان سے اور بیرون ملک سے کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ پہلی خبر اور بڑی بری خبر ہے، یہ ایران سے جو خبر آ رہی تھی کہ ان کے صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جاں بحق ہو گئے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سروائیو کر گئے ہیں، رابطہ ہو گیا ہے، لیکن اب یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ اس حادثے میں تمام لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، کوئی نہیں بچا۔ تو یہ بڑی بری خبر ہے ایران کی عوام کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، اور خطے کے لیے بھی، اور عالمی سطح پہ بھی۔ تو اس موقع کے اوپر ہماری ہمدردیاں صدر صاحب، ان کی فیملی اور ایرانی قوم کے ساتھ ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو پاکستان کی جانب سے آفیشلی سطح پہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے۔ کیا اب اس کے بعد خطے میں کوئی مزید ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ کوئی اسٹیبلٹی کا مسئلہ بن سکتا ہے؟ اوبیسلی اتنی امپورٹنٹ شخصیت کا اگر حادثہ آئے، ایک دم سے پاور ویکیوم آ جاتا ہے، اب ان کے جو نائب صدر ہیں وہ وہاں پہ انٹرم صدر بنیں گے، تو یقیناً ایران کے اندر تو ایک ایسا پیریڈ ہوگا جہاں پہ استحکام جو ہے اس لیول پہ نہیں ہوگا جہاں پہ خواہش ہوتی ہے ہر ملک کی کہ استحکام اس لیول پہ ہو۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو اس میں چینج اوور ہونا ہے، جو بھی نئی شخصیت آنی ہے وہ آ جائے گی۔ ایران کے اندر کافی چیزیں کنٹرولڈ ہیں، کافی چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ایون کہ صدارتی انتخاب میں کھڑا کون ہوگا وہ بھی عوام فیصلہ نہیں کرتی، اس کے لیے بھی ایک شورا فیصلہ کرتی ہے۔ تو چیزوں کو کافی وہاں پہ کنٹرول میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو بھی مینج کر لیں گے، لیکن یقیناً عالمی سطح پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ تو آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری خبر کانگو سے میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ کانگو میں ایک کو کرنے کی کوشش کی گئی، فوجی بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ مسلح لوگوں نے صدارتی محل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں جو شخص ملوث تھا وہ ایک ان کا اپنا ہی سیاستدان ہے جو امریکہ میں وہاں پہ اس نے پناہ لی ہوئی ہے یا وہاں پہ وہ رہتا ہے، وہ واپس آیا، اور اس کے ساتھ کچھ امریکن نیشنلز بھی تھے۔ جو کانگو کی فوج نے لوگوں کو پکڑا ہے اس میں 3 امریکن نیشنلز بھی ہیں، سفید فام امریکن نیشنلز ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ کانگو جیسے افریقی ملک کے اندر ایک کو کی کوشش ہوئی، ایک بغاوت کی کوشش ہوئی، مسلح بغاوت کی، اور اس میں امریکن سٹیزنز بھی شامل ہیں، مرسنریز شامل ہیں۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو گنز فار ہائر ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے کے مختلف افریقی ممالک کے اندر جب حکومتوں کے تختے الٹے جاتے ہیں تو اس میں یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امریکہ کی اپنی خفیہ ایجنسی ہے اس کے بھی لوگ مختلف ممالک کے اندر جو حکومتیں گرانے کے کاموں میں شرکت کرتے ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کے کردار استعمال ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا روزگار ہی یہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پہ ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، یہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ اس حکومت کا تختہ الٹتے ہیں، کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، رسک بھی اس میں ہوتا ہے، لیکن اوبیسلی یہاں پہ وہ جو رسک تھا وہ انہوں نے لیا اور وہ پکڑے گئے، اور وہ جو شخص جو کانگلیز خود ان کا سیاستدان تھا جو تختہ الٹنا چاہتا تھا وہ مارا گیا صدارتی محل میں جھڑپ کے دوران، اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جو کانگو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کانگو میں کاپر کے بڑے ذخائر ہیں، اس کے علاوہ کوبالٹ ایک ایسی آپ اسے کہ منرل کہہ سکتے ہیں، دھات کہہ سکتے ہیں، وہ جو نکلتا ہے زمین سے نکلتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے انجنز میں، ایئر کرافٹ کے انجنز میں، بیٹریز میں۔ آنے والے دنوں میں جس طرف ہماری دنیا جا رہی ہے اس میں جو جو چیزیں بنیں گی امپورٹنٹ اس نوعیت کی، الیکٹرک وہیکلز اور دیگر، اس میں وہ مٹیریل استعمال ہوتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ مٹیریل ہے، اور اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہاں پہ مسائل رہتے ہیں۔ وہاں پہ منرلز یا مائننگ کے حوالے سے جس قسم کی ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی اعتراضات رہتے ہیں۔ ایک اسرائیلی بلینئر ہے ڈین گرٹلر، غالباً ان کا نام ہے ڈین گرٹلر، انہوں نے وہاں پہ کچھ ایسے معاہدے کیے ہوئے حکومت سے جس سے اب حکومت جو ہے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر ہم نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہیں 90s میں، نون لیگ کی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو وہ معاہدے کر کے گئے، وہ مہنگی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور جو اب ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، کیپیسٹی چارجز ہم دیتے ہیں، اور خطے کے اندر سب سے زیادہ مہنگی بجلی جو ہے وہ پاکستانی خرید رہے ہیں، پاکستانی لے رہے ہیں۔ تو اسی قسم کے معاہدے اس اسرائیلی شہری نے، جو ایک عرب پتی اسرائیلی شہری ہے، ڈین گرٹلر اس کا نام ہے، اس نے وہاں پہ کیے ہوئے، حکومت جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ امریکہ کے یہاں پہ اپنے مفادات ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے کاپر نکلتا ہے، کوبالٹ نکلتا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے کچھ دیگر بھی منرلز ہیں، دھاتیں ہیں جو کانگو سے نکلتی ہیں، اس کے اوپر دنیا بھر کی نظر ہے۔ تو اس شخص کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ جناب کوئی فائنینشیل پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بزنس کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور حال ہی میں
امریکہ نے کچھ دن قبل اس کو ایک ڈیل آفر کی تھی کہ ہم آپ کے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹا دیتے ہیں، لیکن آپ کانگو سے نکل جائیں، اپنا بزنس وائنڈ اپ کریں، اپنی سٹیک بیچیں اور آپ نکل جائیں۔ اور اسی سارے عرصے کے دوران پھر یہ وہاں پہ تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی ہے اس حکومت کا، اور جس کے اندر جو ہے فورن مشنریز شامل ہیں، اور یہ ساری سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کس طرف جاتی ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہی ہے، منرلز کا وسائل ان کے ہیں، قبضہ کوئی اور کرنا چاہتا ہے، اور یہ سٹوری افریقہ کے بہت سارے ممالک کے اندر آپ کو نظر آتی ہے۔ ویسے جس طرح چائنا انویسٹمنٹس کر رہا ہے افریقہ میں، اس کے اوپر بھی ویسٹ کو، امریکہ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ اچھا، جس طرح میں نے عرض کی کہ آج عدالت کے اندر کچھ مقدمات تھے، اور ان مقدمات کے اندر جو جج صاحبان نے ریمارکس دیے، ان ریمارکس کو سن کے لگتا ہے کہ عدالت اب جو ہے نا نو نانسنس موڈ میں ہے۔ اب ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا کہ ایگزیکٹو آ کے، حکومت آ کے کوئی بھی سٹوری سنا دے۔ اگر میں آپ کو اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے بتاؤں، ٹریبیونل میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس کی سماعت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی لمبی سائنس نہیں ہے، ایک فارم پر آپ جیتے ہوئے ہیں، ایک فارم پہ وہ جیتے ہوئے ہیں، اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو میچ کرنا ہے، اور اس کی اگر باہر سے بھی آڈٹ کروانا پڑا ہم وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کون سا فارم اوریجنل ہے اس کے اوپر دیکھیں گے، بڑے سخت ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا جو آروز وغیرہ ہیں ان کو بھی ہم بلائیں گے، اخبارات میں اشتہارات دیں، ان کو بلائیں، جو یہاں پہ جھوٹ بولے گا وہ جیل میں جائے گا۔ اچھا، اب اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ کل بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ووٹ دے دیے گئے ہارنے والوں کو، اور جو جیتنے والے ہیں ان کو ہرا دیا گیا۔ اب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو وہاں پہ دیگر لوگ ہارے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے جیتے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی اپنے وکیل کے ذریعے وہاں پہ کاغذات جمع کروانے کے لیے کوئی درخواست وغیرہ دے دی ہے۔ تو اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، تینوں حلقوں کے علیحدہ علیحدہ وہاں پہ جانچ پڑتال ہوگی۔ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے، اور وہ حلفاً یہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے، اور ان کے پاس جو فارم 45 ہیں، اور ان کے مخالفین کے پاس جو فارم 45 ہیں جنہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یا ٹی ایل پی والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے جیتے ہوئے۔ پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کو ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جو پتن نے ابھی صرف اسلام آباد کے 3 حلقوں کا آڈٹ کیا ہے تو عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ لگا لیا ہے۔ این اے 47 میں پی ٹی آئی کے شعیب شاہین نے 1,01,061 ووٹ لیے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کے طارق فضل، یہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں تھے جناب، یہ تو نون لیگ کے تھے، لیکن پی ٹی آئی والوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے طارق فضل نے 49,528 ووٹ لیے ہیں۔ اسی طرح این اے 46 میں پی ٹی آئی کے عامر مسعود نے 75,608 ووٹ لیے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے انجم عقیل، یہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں جناب، یہ نون لیگ کے ہیں، پر پی ٹی آئی والوں نے لکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیوں لکھا ہے۔ 38,607 38,607، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے علی بخاری نے این اے 48 میں 70,318 ووٹ لیے ہیں، اور اگین انہوں نے راجہ خرم کے آگے بھی پی ٹی آئی والوں نے لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے راجہ خرم نے 26,874 ووٹ لیے ہیں۔ چاہے تو کوئی بھی حلقہ یا سروے کھول لیں، عمران خانی سب سے مقبول لیڈر ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جناب۔ اب ان حلقوں کے اوپر جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اور جج صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے سخت ریمارکس ہیں۔ اسی طرح جو شاعر احمد فرہاد ہیں ان کے مقدمے میں بھی آج بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں جسٹس اختر محسن کیانی نے۔ انہوں نے کہا ادارے جو کر رہے ہیں اس کی سزا سب کو بھگتنا پڑے گی، مجھے بندہ ہر حالت میں ادارے سے چاہیے، بڑے سخت ریمارکس دیے۔ وہاں پہ احمد فرہاد جو ہیں ان کی فیملی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے واٹس ایپ نمبر سے کال آئی اور کہا گیا کہ احمد فرہاد کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ اپنی درخواست واپس لے لیں، لیکن جو ہے وہ، اور یہ بھی کہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، ہم نے درخواست واپس لے لی لیکن ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس تفتیش کرے، حساس اداروں کے افسران سے بھی تفتیش کرے، ان کے عہدوں کے نام لے لے کے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سخت ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بازیاب نہیں ہوا تو ہم سخت آرڈر جاری کریں گے۔ اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ عدلیہ جو ہے اب اس نے ایک پوزیشن لی بھی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے عدلیہ کے آرڈرز کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں تو پھر اس کا ایک ری ایکشن آتا ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز کی تعیناتی والا معاملہ ہے، اس میں بھی پنجاب حکومت کو آخری موقع دے دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو ججز کے ہم نے نام دیے ہیں آپ ان کو تعینات کریں، آپ ان کو کیوں نہیں تعینات کر رہے۔ بڑے سخت ریمارکس انہوں نے بھی وہاں پہ دیے ہیں۔ تو عدلیہ سے جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ حکومت کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں ہے۔ اگر اب یہاں پہ چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا تو کوئی سخت فیصلہ بھی آ سکتا ہے، جس سے حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔
اچھا جی، آزادی مارچ کا جو مقدمہ تھا 144 کی خلاف ورزی کا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا، اس میں اسلام آباد کی جو سیشن کورٹ ہے اس نے قاسم سوری صاحب کو، فیصل جاوید صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، شیخ رشید صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں بھی عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ تو عدالتوں سے اب جو مقدمات چل رہے ہیں، شواہد تو پیش نہیں ہو رہے، صرف وہ پہلے تو ریکٹری کی ہے کہ جی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ عدالتوں میں تو آپ کو شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں، تو جو مقدمے آگے چل رہے ہیں بہت سارے کیسز کے اندر بریت ہو رہی ہے، اور جن کیسز میں عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں، یہ بھی کیسز جب آگے جائیں گے بڑی عدالتوں میں تو وہاں پہ بھی ان کو ریلیف ہر حالت میں ملے گا، کیونکہ کیسز کے اندر جان نہیں ہے۔ نعیم حیدر جو پنجوتھا ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے کہا یہ ہوتی ہے آزاد عدلیہ جو نون لیگ، پی 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 اور ان کے اتحادیوں کو نہیں چاہیے۔ محسن اختر کیانی نے بازیابی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ بندہ مجھے چاہیے اپنے ڈی جی کو بتا دیں، بندہ ہر صورت بازیاب ہونا چاہیے، 3 بجے تک انتظار کروں گا، اس کے بعد ایسا حکم جاری کروں گا کہ اثر انداز ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ اثر انداز ہوگا۔ انہوں نے حساس ادارے کا نام لے کے کہا کہ بندہ ان کے پاس ہے اور مجھے وہ بندہ چاہیے۔ یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے، ایک اپنے ملک کے ادارے کے حوالے سے اس طرح ریمارکس دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پر اینی وے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ حکومت جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتی رہی، جس طریقے سے جناب انہوں نے عدلیہ کے ساتھ یا مقدمات کو ہینڈل کیا، اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو حکومت کی مورل اتھارٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، حکومت کا اپنا قصور ہے۔ یہ آج نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے شاعر احمد فراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ادارے جو کر رہے ہیں اس کی سزا سب نے بھگتنی ہے، مجھے بندہ ISI سے چاہیے۔ شاعر احمد فراد کی اہلیہ کی درخواست پر جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کی، جبکہ احمد فراد کی اہلیہ کے وکیل ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکیل نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے سے احمد فراد اسلام آباد اپنے گھر کے باہر سے لاپتہ ہیں۔ 17 مئی کو احمد فراد کے نمبر سے واٹس ایپ کال آئی، ہمیں کہا گیا کہ درخواست واپس لے لیں، احمد فراد واپس آ جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ یہ وہ ساری جو ڈیٹیل ہے وہ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو سنایا، یہ آج نیوز کی ویب سائٹ کے اوپر تمام تر تفصیلات ہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ عدالت نے جو آج ریمارکس دیے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ چیزیں اب کس طرف جا رہی ہیں۔ اگر حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے نہیں چلی حکومت تو مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو توہین عدالت کا وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں یہ توہین عدالت کا خود نوٹس ہوتا جس طرح کے الزامات جسٹس بابر ستار صاحب پہ لگائے گئے تو زیادہ سخت رسپانس آنا تھا، لیکن اب معاملہ جو ہے چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں، معاملہ سب جوڈیس ہے، معزز عدالت دیکھ رہی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہوگا وہ فیصلہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جناب گزشتہ شب گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد کی پولیس نے گرفتار کیا۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے سینٹورس مال جو ان کی خاندان کا مال ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام لگا رہے ہیں، ان کے فیملی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کے ذریعے وہاں پہ قبضہ کرنے چاہتے تھے، بلکہ خود یہ آئے تھے جتھے کے ساتھ، اور جو سیکورٹی افسر ہیں سینٹورس مال کے انہوں نے تھانے میں درخواست دی تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، غالباً ان کا اس وقت کوئی کاروباری تنازع چل رہا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اس کا مبینہ طور پہ قبضہ لینے کی کوشش کی۔ سینٹورس مال جو اسلام آباد کا مال ہے جس کو ماضی میں ایک دفعہ سیل بھی کیا جا چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور اب جو ہے اس سلسلے میں جو یہ تنازع چل رہا تھا ان کے خاندان کے اندر، اس میں سابق وزیر اعظم الیاس جو تنویر الیاس صاحب ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔